اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ ذوالقعدہ شریف کا چاند عالم اسلام میں طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ذوالقعدہ کی پہلی جو تاریخ ہے وہ ہفتے والے دن بن رہی ہے، اتوار کو دوسری اور سوموار کو تیسری بن رہی ہے۔ 3 دن کا یہ مختصر سا وظیفہ ہے، روزانہ 5-10 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ پہلے دن عمل نہیں کر سکے تو 2 اور 3 تاریخ کو 3 دنوں کا پہلے دن کا بھی عمل شامل کر سکتے ہیں 2 کے ساتھ، اور اگر پہلی 2 تاریخ آپ عمل نہیں کر سکتے تو 3 تاریخ کو آپ لگاتار 3 دنوں کا بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو ذوالقعدہ کے پہلے پورے عشرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ انتہائی مجرب اور بہترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اللہ کریم آپ کو قرض سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ گھر کی خواہش رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کو گھر بھی ملے گا، اللہ کریم آپ کو دولت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ کریم ہر نیک دینی دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ مالک کریم آپ کو رنج و مصیبت سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ اگر آپ رشتوں کے معاملے میں یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے کے لحاظ سے اگر آپ کا رشتہ نہیں آ رہا، یا کسی نے رشتہ تو لیا ہوا ہے لیکن وہ کوئی آپ کو پرپوز نہیں کر رہا یا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہا، تو آپ اس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جائز اور شرعی محبت کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو آپ نے رقم دے رکھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ رقم بھی آپ واپسی کے لیے اس وظیفے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو دینی دنیاوی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، تو آپ اس عمل کو کریں تو مالک کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، مالک کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور دونوں نام جو ہیں انہیں جو ہے اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ پورے یہ 2 جو نام ہیں انہیں اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اپنی حاجتوں کو، اپنی تکلیفوں مصیبتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم چند ہی دنوں میں آپ کے ہر جو ہے حاجت سے پورا فرمائیں گے۔ 2 نام اللہ کریم کے آپ نے بہت سن رکھے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی ہر دل کو بھا جانے والے یہ نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ بھی ہے، ہمیشہ قائم بھی ہے، اس ازل سے لے کر ابد تک وہ ہمیشہ زندہ اور سلامت ہی سلامت ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو موت آئے گی، اللہ وہ ذات ہے جسے موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خود موت دینے والا ہے، وہ خود زندگی بخشنے والا ہے۔ سب کا ذکر مٹ سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ تو 3 دن لگاتار آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اگر آپ اسلامک فقہ پہ نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستقبل میں اسی طرح کے بہترین، آسان، پرکشش، پر مغز وظائف ملتے رہیں، تو اسلامک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو دین دنیا کی نعمتوں کے متعلق جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی کرنے کو ملیں گے،
آپ کے مختلف معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو وظیفے ملیں گے۔ تو جی اپنی جائز حاجت کو، جائز مقصد کو، جائز خواہش کو اپنے ذہن میں رکھ کر باوضو حالت میں یکم زکوٰۃ، 2 زکوٰۃ اور 3 زکوٰۃ اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ اول آخر نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درمیان کے اندر 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، بس یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر 2 زکوٰۃ آئے گا تو پھر آپ نے یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اسی طرح ہی تیسری جب تاریخ زکوٰۃ کی آئے گی تو پھر آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ وظائف ہیں جو مردہ دلوں کو زندہ کریں گے۔ جو آپ پر اگر ناجائز مقدمات ہیں اللہ اس سے بری فرمائیں گے۔ اگر کسی نے آپ کی جگہ ہتھیا لی تو وہ انشاءاللہ واپس ہوگی۔ خیر اور بھلائی کے ہر کام کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اب اگر کوئی پہلی تاریخ کو نہیں کر سکتا تو 2 کو، پہلی اور دوسری کا ملا کر عمل کر رہے۔ اگر 2 کو نہیں کر سکا تو 3 تاریخ کو لگاتار 3 دنوں کا عمل کر لیں، اور اگر 3 دنوں میں بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا تو زکوٰۃ کا جو پہلا عشرہ ہے اس پہلے عشرے میں کسی بھی وقت آپ یہ 3 دنوں کا عمل ایک وقت میں اسے کر سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا یہ عمل جب آپ مکمل کر لیں، چاہے 2 دنوں میں 3 دنوں میں کریں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ 2 رکعت نماز نفل آپ اس زکوٰۃ کے پورے مہینے میں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہیں، اور اس طرح پڑھنی ہے کہ الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے وہ 21 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 21 مرتبہ ہی دوسری رکعت میں پڑھ کر سلام پھیریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، پھر درمیان میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور جب دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ پھر اینڈ پہ 10 مرتبہ درود پڑھ کر اپنے رب کریم کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے قابل سمجھا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کے قابل سمجھا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور آسان عمل میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ بس میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت بھری زندگی عطا فرمائے، میں اسی طرح آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت کرتا رہوں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اپنی نیک مخلصانہ دعاؤں میں، التجاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔